بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے موبائل ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں اس کا استعمال کریں اور اس کے بارے میں پازیٹیو وے میں سوچیں تو یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ایک صاحب گاؤں میں رہتے ہیں، ان کا بیٹا جو ہے دبئی میں رہتا ہے، تو کچھ دنوں کی چھٹی لے کے وہ اپنے گاؤں میں آتا ہے۔ تو جب وہ گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ والد صاحب جو ہے ہمتاً گوش ہیں موبائل میں، واٹس ایپ پہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو دیکھ کے وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ ابا جان کے ہاتھ میں یہ جو ہے اینڈرائڈ موبائل کہاں سے آ گیا، کیسے آیا، اور ابا کو استعمال کرنا بھی آ گیا۔ بڑی بات ہے، یہ تو گاؤں دیہاتوں میں بھی لوگ اس موبائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو بیٹا جو ہے ابا سے ملتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ ابا جان واقعی میں لگتا ہے اب تو تبدیلی آ گئی ہے۔ تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں جی بیٹا، تبدیلی تو آ ہی گئی ہے، بالکل آئی ہے، کیوں نہیں آئی ہے؟ تو بیٹا ان سے سوال کرتا ہے کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو جان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں واٹس ایپ میں اپنے دوستوں سے بات چیت کرتا رہتا ہوں، میرے 10-12 دوست ہیں تقریباً، تو ان سے میری روزانہ ہی بات چیت ہو جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے ہر موضوع پہ ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، اس سے وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے۔ لیکن اس موبائل کے ذریعے میں نے واٹس ایپ کے ذریعے خصوصاً میں نے ایک بات نوٹ کی جو ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ کیا؟ تو ابو نے کہا کہ بھئی دیکھو، ہم 10-12 دوست ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 دوست جو ہیں رابطہ نہیں کرتے، تو وہ لسٹ میں بالکل نیچے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، کافی نیچے جب چلے جاتے ہیں تو ان کو سرچ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے ہمیں۔ تو بیٹے نے طنزیہ انداز میں کہا ابا اس میں کون سی ایسی بات ہے، یہ تو ہمیں برسوں پہلے سے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ بھئی یہ تو ہوتا ہی ہے کہ جو بھئی رابطے میں نہیں ہوتا تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، اور جو رابطے میں ہوتا ہے تو وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو بولا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں نکتے کی بات جو ہے، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو رابطے میں رہتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ میں دیکھو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گاہے بگاہے یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں ہم اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بھولتا۔ تو ہم ایسا کریں کہ بھئی گاہے بگاہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، چل پھر رہے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو چلتے پھرتے ہم اللہ کو جب یاد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بالکل ٹاپ لسٹ پہ ہمارا نام رکھیں گے، ہم اوپر کی طرف ہی رہیں گے، ہم نیچے کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، دوسری نماز شروع کر دیں گے تو جب تیسری نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر چوتھی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، تو یوں ہم اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے ہر وقت رابطے میں رہیں گے اور ہم ٹاپ لسٹ میں رہیں گے، اور ہمیں اپنے رب سے جو فریاد کرنی ہوگی، بات کرنی ہوگی، تو ہم آسانی سے اپنے رب کو اپنی مناجات جو ہے، اب جو مانگنے کی جو چیز ہے وہ ہم اپنے رب سے آسانی سے مانگ لیں گے، کیونکہ اس نے ہمیں ٹاپ لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ اسکولوں میں بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ ٹیچر کے بہت قریب ہوتے ہیں، ان سے محبت بھی بہت کرتی ہیں ٹیچر وغیرہ یا استاد جو بھی ہوتے ہیں، میل یا فیمیل، تو وہ بچوں سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا تعلق، اس کا قرب جو ہے پائے گا تو وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس کی ہر بات کو مانے گا، جو اس کے حق میں بہتر ہوگا اس کو ضرور عطا کرے گا۔ اگر کسی وجہ سے جو عطا نہیں کرے گا تو اس کے لیے یہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بن جائے گا، اور آخرت میں ایسا ذخیرہ بنے گا کہ انسان یہ سوچے کہ ہمیں ادھر جب مرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔
تو یہ ایک بہت ہی موبائل کا ایک اہم فائدہ سمجھ میں آیا، تو مجھے تو سمجھ میں آیا، آپ بھی سوچیے گا ضرور۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔